سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین، سیما علی الامام المنتظر عجل اللہم له الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جن حالات میں آج کی یہ مجلس ہو رہی ہے، اس میں میری تقریر کا شروع کا حصہ شاید کچھ بے وقت محسوس ہو رہا ہو، کچھ اتنا اچھا نہ لگے، لیکن چونکہ یہ دو بہت اہم ایسے فقہی مسئلے ہیں جن کا تعلق آنے والے کل کی اعمال کی رات سے ہے، اور جس وقت اعمال کے حصے کی مجلس ہوگی کل، شاید تھوڑا سا ٹائم گزر چکا، اس لیے میں بادل ناخواستہ لیکن یہ دو چھوٹے سے مسئلے بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ کل بھی آ چکا ہے، ایک بار پھر تکرار ہے کہ غسل جنابت تو ہماری شریعت کا وہ غسل ہے جس کے ساتھ وضو کی اجازت نہیں، بلکہ 99.99% مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو کرنا حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ شریعت میں جتنے بھی غسل ہیں، چاہے وہ واجب ہوں جیسے خواتین کے غسل، مس میت کا غسل، یا مستحب ہوں جیسے جمعے کا غسل، عید کا غسل اور شب قدر کے غسل، تو جتنے بھی غسل ہیں واجب یا سنت، ان کے ساتھ وضو کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بلکہ اکثر مراجع تو کہتے ہیں کہ غسل اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ وضو آپ پر واجب رہے گا۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنائی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ غسل جنابت کے علاوہ باقی جتنے غسل ہیں، غسل الگ چیز، اس کے بعد اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو وضو الگ سے کرنا لازم۔ ہاں، یہ مرحوم آغا خوئی اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ واجب اور سنت غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی وضو کر لیا جائے، لیکن بہرحال ضرورت نہیں تھی، ثواب ہے۔ لیکن چونکہ اعمال شب قدر کے لیے اکثر لوگ گھر سے ایسے وقت نکلیں گے کہ جب ابھی سن سیٹ نہیں ہوا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سن سیٹ میں تقریباً 1 گھنٹہ بھی باقی ہے، تو اس وقت جو غسل آپ کریں گے شب قدر والا، جب شب شروع ہونے میں 40-45 منٹ سے زیادہ کا وقت ہوگا اور اپنے گھر سے غسل کر کے آئیں گے، تو سیف سائڈ یہ کہ اسی وقت ایک وضو بھی کر لیجئے گا، کیونکہ شب قدر کے غسل کے ساتھ وضو کرنے سے بہرحال ثواب بڑھ تو جاتا، کوئی اس میں قباحت اور خرابی تو نہیں ہے۔ مسئلہ اگر غسل جنابت کا ہوتا تو حرام کا لفظ آ جاتا، وہاں ایک الگ بات تھی۔ اور تو خلاصہ یہ کہ بات میں نے بہت پھیلا دی، جن کی سمجھ میں نہیں آئی تو ان کے لیے ایک ہی جملہ کہ کل رات کو جو آپ جعفریہ ہال میں آنے سے پہلے اپنے اپنے گھروں سے اعمال شب قدر کا پہلا عمل کر کے نکلے، باقی سارے عمال آپ یا یہاں کریں گے یا یہاں سے گھر جا کے مکمل کریں۔
لیکن پہلا والا عمل یہاں آنے سے پہلے کر لینا ہے تو اس کے ساتھ وضو کرنا نہ بھولیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعمال شب قدر ایک اور بہت ہی اہم عمل ہے جو میں ہمیشہ یاد تو دلاتا ہوں، لیکن پھر بھی کتابوں میں چونکہ اس طرح لکھا نہیں تو ایک مرتبہ پھر یاد دلانا ضروری۔ اللہ کے رسول جب میدان احد سے واپس آ رہے تھے تو گھر گھر صفحے اعظم چھڑ گئی تھی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اتنا جانی نقصان ہوا کہ بعض علماء نے ایک چارٹ بنایا، رسول خدا کے زمانے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تقریباً 82 غزوے یا جنگیں ہوئی، تو 81 میں مل کے جتنا ٹوٹل کیجوالٹیز بنتی ہیں ٹوٹل 81، اس سے زیادہ ایک جنگ بدر میں مسلمان مارے گئے تھے۔ یہ ایک جنگ ایک طرف، باقی ٹوٹل 81 جنگوں کے شہید، وہ نمبر ٹوٹل نمبر کم رہ گئے، تو جس کے نتیجے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی گھر کا فیملی ممبر مارا گیا۔ تو پیغمبر اسلام جب مدینے میں انٹر ہوئے، جو لوگ مدینے کی زیارتیں کر چکے ہیں تو ان کو یاد دلا دوں، جہاں پہ آج بھی ایک مسجد بنی ہے، مسجد استراحت، جہاں رک کے پیغمبر نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا۔ تو پہلے ہی گھر جو تھا وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، مرنے والے کی ماں الگ کہہ رہی ہے کہ ہائے میرا لال، مرنے والے کی بیوہ الگ فریاد کر رہی، مگر پھر ایک جملہ وہ کہہ رہے ہیں جو ہر شہید کی شہادت پہ کہا جاتا، چاہے وہ میدان احد کا شہید ہو اور چاہے کربلا گھامے شاہ لاہور کا شہید، کہ شہید کی شہادت پہ جو ایک جملہ زبان پہ آتا، ماں کہہ رہی ہے بیٹا مجھے بڑا نقصان ہوا لیکن ایک اطمینان تو ہے کہ تو اس وقت جنت کے باغ میں ٹہل رہا، شہید راہ خدا۔ بیوہ کہہ رہی کہ میرا سہاگ تو اجڑ گیا لیکن یہ مجھے اطمینان تو ہے کہ میرا شوہر اس وقت جنت میں۔ پیغمبر روکے، اٹھے، پہنچے وہاں پہ اور کہا کہ تم اتنے یقین کے ساتھ یہ کیوں کہہ رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی کا بار بار فرمان، جو راہ خدا میں اپنی جان دیتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، مگر یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ پیغمبر نے کہا لیکن آگے میں نے جملہ اور بھی تو کہا کہ سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ چڑھا ہوا، اگر یہ پیغمبر نے پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو اعمال شب قدر کا دوسرا عمل بنا کے آج بتا رہا ہوں۔ پھر پیغمبر نے کہا یاد رکھو راہ خدا میں جان دینے والا شہید اگر وہ ساتھ میں بخیل بھی ہے تو وہ مرتے ہی جنت میں نہیں جائے۔ مال کی محبت اس کے دل میں، جان دے دی راہ خدا میں، مال دینے کو تیار نہیں۔ جو بہت سارے صاحبان ایمان کا بھی طریقہ، مولا آپ کے نام پہ جان قربان، مولا آپ کے نام پہ اولاد قربان، اور امام کہیں کہ $100 میں $20 خبز بنتا ہے وہ دے دو، نہیں مولا یہ نہیں دے سکتا، یہ تو میں نے اپنے مستقبل کے لیے بچا کے رکھا ہوا، جان لے لیجیے۔ یا تو بیکار ہے، یا یہ کہ جیسے پہلے زمانے میں جادوگروں کی 7 جانیں ہوتی تھی، 2-4 دے دیں گے لیکن یہ مال تو خالی یہی ہے، یہ دے دیں گے تو کیا بچے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ امام کے نام پہ جان دینے کو تیار ہے، خمس دینے کو تیار نہیں۔ اور آج کل تو پھر ان کو ایک اور بہانہ مل گیا، جی ہم دیں تو کس کو دیں؟ جو پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے جملہ آتا ہے کہ یہ ریپوٹیشن اتنی خراب ہے کہ کس کو دیں خمس۔ تمام مراجع جو ہیں وہ ہمارے ہی $20 کے اوپر کوٹھیاں کھڑی ہیں، بنگلے بنے ہیں، گاڑیاں ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کر رہے ہیں، ان کو ہم خمس دیں۔ تو خیر یہ تو میں ٹائم سے پہلے ایک بات چھیڑ گیا، پیغمبر کی حدیث، جان دینا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن راہ خدا میں مال بھی دینا۔ چنانچہ اعمال شب قدر کا دوسرا وہ عمل جو رات شروع ہونے سے پہلے کریں تو کیا کہنا، وہ ہے کہ راہ خدا میں صدقہ دیں پھر اعمال کریں۔ کیونکہ کتاب میں یہ تو لکھا ہوگا کہ نمبر 1 نماز، نمبر 2 عمل قرآن، نمبر 3 اسمال دعا، نمبر 4 زیارت، نمبر 5 جوشن کبیر، نمبر 6 دعائے مکارم الاخلاق، نمبر 7 دعائے توبہ، نمبر 8 قرآن کے 3 سورے، نمبر 9 102 رکعت نماز۔ صدقہ کہیں نہیں لکھا ہو، نماز شب نہیں لکھا ہو، نماز فجر نہیں لکھا ہو،
تو کراچی میں ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے پوری رات کے سنت عمل کر کے فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں. مولانا اس نے کہاں لکھا ہے کہ نماز فجر بھی آج پڑھنا؟ وہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ آج نماز فجر پڑھنا؟ وہ تو ہر دن کے لیے لکھی ہے. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ اس طریقے سے لکھے ہوئے پہ چلتے. تو صدقہ کیونکہ اس میں الگ سے نہیں لکھا ہے، لیکن اعمال شب قدر میں ایک انتہائی اہم عبادت ہے صدقہ. صدقے میں تو وہ بہانہ بھی نہیں چلے گا جو خمس میں چل جاتا. صدقہ آپ کو مرجے کو کوئی تھوڑی دے گا، دیں تو بہت اچھا، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے جاننے والوں میں بھی دے سکتے ہیں. تو یہاں تو وہ کنجوسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اعمال شب قدر کے لیے صدقے کی حیثیت اس طرح قرار دی گئی ہے جیسے آپ کسی کو کوئی خط پوسٹ کریں اور اس کے اوپر اسٹیمپ جو لگائیں گے تبھی وہ خط وہاں پہنچے. اللہ کے نام آپ نے جتنی بھی اپنی درخواست، ریکویسٹ، اپلیکیشن، چٹھیاں لکھی، ان سب کا اسٹیمپ وہ صدقہ ہے کہ اسے وہاں تک پہنچانے والا ہے. صدقہ پوری رات کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. کل کی رات کی اگر پریشانیاں دور ہو گئی تو سارا سال کی پریشانیاں دور ہو گئی. عام راتوں میں آپ صدقہ دیتے اس رات کی بیماری سے آپ کو بچائے. کل کی رات کو صدقہ دیں گے پورے سال کی بیماریوں سے آپ کو بچائے. عام رات میں صدقہ دیں گے تو اس رات کے ایکسیڈنٹ سے آپ کو بچائے گا. کل کی شب قدر کی رات کا صدقہ دیں گے تو پورے سال. غرض یہ کہ جو پوری ایک تقریر بن رہی ہے. لیکن غسل کی طرح کیونکہ صدقے میں بھی مستحب یہ کہ جتنا جلدی دیں، یعنی پہلا عمل جو آپ شب قدر کا کریں اس سے پہلے دے دیں تو ثواب زیادہ. اور یہاں آنے سے پہلے ہی اگر آپ اس کا طریقہ خود سمجھ کے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. مگر یہ دو مسئلے میں نے اس لیے بڑی مشکل کے ساتھ بتایا کہ یہ کل یہاں آنے سے پہلے آپ کو کر کے آنا، تو کل کی تقریب میں اس کا بیان اگر ہوتا تو ذرا سا ٹو لیٹ تو نہیں ہوتا، لیکن ذرا سا ثواب آپ کا کم ہو چکا ہوتا. ورنہ جن حالات میں یہ تقریر ہو رہی، اگر آج ہم پہلے میں بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کراچی کے جلوس میں فائرنگ ہوئی ہو تو ہمارے اعتبار سے اس واقعے کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. لاہور کے ماتمی جلوس میں اگر سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہو تو ہم اس طریقے سے اس خبر کو پڑھیں جیسے اس خبر کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. لاہور کے ماتمی جلوس میں سوسائڈ بامبنگ ہم اس طرح تو نہیں سنیں گے جس طرح اگر ہمیں یہ خبر ملے کہ مثلاً پاپاؤ نیو گنی کے اندر ایک مارکیٹ میں بم کا دھماکہ ہوا. کہاں پاپاؤ، کہاں نیو گنی، کہاں بم کا دھماکہ، کہاں ہم سے کیا تعلق؟ نہیں، یہ جس ماتمی جلوس پہ حملہ ہوا، یہ ماتمی جلوس جو عزادار شریک تھے وہ اپنے کسی گھر والے کا ماتم نہیں کر رہے، وہ اسی مولا کا ماتم کر رہے تھے جس مولا کا کلمہ ہم پڑھتے. اور ان پر جس نے حملہ کیا وہ اس لیے حملہ نہیں کیا کہ اس کو ان میں سے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی. وہی عقیدہ جو آج ہمارے پاس ہے، وہی عقیدہ، اس کی پرائس ان کو پے کرنا پڑ رہی. گرچہ تاریخ اسلام آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ شہادتیں کوئی مسئلہ نہیں بنتی. ہماری تاریخ شہادتوں کے بیان سے بھری تھی. ہم اس سے بڑے بڑے واقعات کے عادی ہو چکے. ہمارے یہاں شہید ہو جانے والے کو کوئی غم نہیں ہوتا، جو شہید نہیں ہوتا ہے اسے غم اور افسوس ہوتا ہے. کربلا کا ایک مجاہد نہیں رویا جو میدان کربلا میں شہادت سے کچھ دیر کے لیے دور کیا گیا، وہ 50 سالی زندگی ہوتا رہا. بدر و احد و خندق میں جا کے مولا نے کبھی وہ جملہ نہ کہا جو ابن ملجم کی تلوار کھا کے کہا کہ خستو میرا الکعبہ. تو جس قوم کے پاس عقیدہ ہی یہ ہو کہ ہماری کامیابی اس وقت ہے کہ جب شہادت ملے، جس قوم کا نظریہ ہی یہ ہو کہ خیال لیتنی کنتو معکم فاخوذ معکم، اے شہید ہونے والوں کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور جس کامیابی کو تم نے پایا ہم بھی اس کو حاصل کر. دکھ نہیں، افسوس نہیں. ہم تو کہتے ہیں افسوس اس بات پر ہے کہ ہم بچ کیوں گئے، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. لیکن اس قسم کے واقعات نہ ہمارا حوصلہ پست کرتے، نہ ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں دوبارہ سوچنے میں مجبور کرتے، نہ موت کے خوف سے ہم اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں گے. نہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. یہ اہل بیت کی محبت کی قیمت ہے جو ہر علاقے کے صاحب ایمان کو دینا. لیکن یہاں پر ایک تو میں چھوٹا سا سوال ہمیشہ کرتا ہوں، شاید تیسری محرم کو میں نے اس سال بھی کر لیا تھا، اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اور وہ یہ ہے کہ وہ جان دینے والے نقصان میں رہے کہ جن کی جان لہنے میں بیٹھ کے بچ گئی یہ نقصان میں رہے.
وہ اپنا ایمان بچا کے گئے. ہمیں تو یہاں دیکھنا جس ایمان کے لیے انہوں نے جان دی ہے وہ ایمان بھی ہمارے گھر میں بچ رہا ہے کہ نہیں. لیکن یہ موضوع آخری ہفتے کے لیے لاسٹ ویک شروع ہوگا, جمعے سے لے کے نیکسٹ جمعرات تک کی مجالس, اس میں یہ موضوع آئے. اس وقت ہمیں اس ایک مسئلے پہ غور کرنا کہ آخر اتنا ظالم, اتنا وحشی, اتنا خوخار انسانوں کو کیسے بنا دیا گیا کہ کتنے آرام کے ساتھ وہ دوسرے انسانوں کی جان لے لیتے. اتنا بھی افسوس نہیں ہوتا جتنا میرے خیال میں کسی مکھی یا مچھر کے مرنے میں افسوس ہوتا ہو. انسانی جان اتنی بے قیمت کیوں ہو گئی؟ ٹھیک ہے, مجھے معلوم پیغمبر نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے کی پہچان یہ ہے کہ کثرت سے قتل عام ہوگا. اور عجیب بات یہ, مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا میں مر کیوں رہا ہوں, مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں مار کیوں رہا ہوں. جو واقعات آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں, غالباً کل بھی کوئی ایسی فائرنگ ہوئی. لیکن یہاں ہمارے سامنے تاریخ اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ میڈیا اور برین واشنگ, اس کا کتنا اہم رول ہوتا ہے کسی انسان کے بنانے اور بگاڑنے. کس انداز سے برین واش کیا گیا عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں ان لوگوں جن کی نگاہ میں ایک جانور کی زندگی کی قیمت ہے اور ایک مومن اہل بیت کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں. آپ کو بھی پتا ہے وہ طریقے اخبارات میں آ ہی رہے. ایک صاحب باقاعدہ آفس کھول کے بیٹھتے ہیں افغانستان, ہر سوسائڈ بمبر کو پہلے ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اپنا سائن کر کے اور اسٹیمپ لگا کہ میں فلاں ابن فلاں گواہی دیتا کہ چونکہ یہ راہ خدا میں جان دینے جا رہا اس لیے جنت میں اس کو اتنے گز کا ایک پلاٹ الاٹ کیا جائے اور 72 حوریں اس کی خدمت کے لیے رکھی جائے, اور نیچے سائن ہوتی ہے اور اسٹیمپ لگتی ہے. اور وہ باقاعدہ فوٹو سیشن ہوتا کہ سوسائڈ بمبرز کو یہ سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں, جس کے بعد اس جوش کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے نکلتے ہیں. پہلے عالم اسلام کے ایک چھپے ہوئے فرقے کے بارے میں کہا جاتا کہ وہاں پہ جنت کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں, وہ بھی جبرائیل کے نام خط لکھا جاتا اور چٹھی لکھی جاتی ہے کہ بھائی جبرائیل اپنا والا ہے اس کو دے دیں. لیکن یہاں تو اپنا نام لکھا جاتا, میں فلاں ابن فلاں یہ گواہی دیتا ہوں کہ چونکہ راہ خدا میں جان دے رہا اس میں جنت میں اس کو اتنا بڑا پلاٹ دیا جائے اور جنت میں اس کو اتنی حوریں دی جائیں. اور لینے والا کتنے فخر کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ وصول کرتا. وہ تصویریں دیکھیے, وہ اس کی کلپ دیکھی. اور جیسا ابھی میں پچھلے ہفتے اس جنگ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ پچھلے مہینے جو ایک سوسائڈ بمبنگ کا واقعہ ہوا, اب اس نے نام نہیں لکھا, پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور عالم اس سوسائڈ بمبر کو اپنی گاڑی میں لے کے پشاور سے اسلام آباد گئے. اتنے مشہور اور اتنے بڑے عالم کے کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ ان کی گاڑی کو چیک کیا جائے. اور گاڑی کو لے کے آ رہے ہیں, ڈرائیور بھی بہترین, لیکن جگہ جگہ ایک دم سے گاڑی ایک دم سے گاڑی کو ادھر موڑا, جو سوسائڈ بمبر بیٹھا بیچارہ وہ دیوار سے گاڑی کی کھڑکی سے ٹکرا گیا. پھر ادھر اس نے پوچھا یہ حضرت ہو کیا رہا؟ کہا تمہارے استقبال کے لیے سڑک پہ اتنی حوریں کھڑی ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے اچانک مجھے بریک مار کے گاڑی کی سائڈ کاٹنا پڑا. اب اس بمبر کی حالت دیکھی, کیا خوشی سے کھیل اٹھا, اتنی حوریں راستے پہ کھڑی ہیں, وہ میری گاڑی میں کچل نہ جائیں, ان کو بچانے کے لیے اس طرح سے میں گاڑی چلا رہا. جتنا آپ ہنس رہے ہیں اور ہنسنا چاہیے اتنا ہی وہ لوگ یقین کامل کرتے ہیں اچھا اتنی حوریں آ گئی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا اس طرح کی برین واشنگ جس کا پورا پورا راز ایک لفظ میں کہ اتنی برین واشنگ کب ہوتی ہے؟ جہالت. اور ایک حدیث میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, اور دیکھیں اس حدیث کے ذریعے میں آج 21st سینچری سے ایک دم سے 6th سینچری میں جا رہا ہوں. ایک اکثر میں حدیث پڑھتا ہوں, دیکھیں اس طرح کا برین واش کتنا وہ آدمی جاہل ہوگا جس سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح گاڑی کاٹ کاٹ کے لے جانا پڑ رہی ہے تاکہ حور کوئی کچل نہ جائے. اتنی حوریں ہیں کہ چونٹیاں بھی سڑک پہ اس کثیر تعداد میں نظر نہیں آئیں گی. وہ بھی کہتا ٹھیک ہے بھائی, مجھے کوئی لمڑی اور اندھی حور نہیں چاہیے, اگر احتیاط سے گاڑی چلائیے ٹھیک ٹھاک حور ملے مجھے قیامت کے دن. لیکن اس پورے کا راز کیا؟ ایک لفظ جہالت. اتنا جاہل مسلمان کو بنا دیا گیا. اب آئیے
دیکھیے ایک دم سے میں کہاں سے چھلانگ لگا کے کہاں گیا. مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین آپ کے اتنے دشمن ہیں، سب سے بڑا دشمن کون؟ یہ حدیث میں زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی چکا ہوں، اور لاسٹ ویک جو اب صرف اور صرف اور صرف امام زمانہ کا میرا سبجیکٹ ہوگا اس میں آئے گی، لیکن تفصیل اس میں آئے گی. حدیث تو آج آ سکتی ہے نا. یا امیر المومنین آپ کا سب سے بڑا دشمن کون؟ مولا نے کہا لوگوں کی جہالت. اگر لوگ جاہل نہ ہوتے نہ معاویہ کو ہمت پڑتی لوگوں میرے خلاف کوئی جنگ کرنے کی، نہ مروان میرے خلاف میدان میں اترتا، نہ اس سے پہلے کہ حکمران میرے خلاف اتنی سازشیں کرتے. انہوں نے فائدہ اٹھایا مسلمانوں کی جہالت سے. خالی فائدہ نہیں اٹھایا، مسلمانوں کو جاہل رکھا. کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو کون کوڑا مار مار کے اس کو روک دیتا؟ قرآن ہمارے لیے کافی، حدیث کی ضرورت نہیں. کوڑے مار کے حدیث رسول سے کیوں کون روکتا تھا؟ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں. مجھے تو اس ٹریجڈی پہ دو آنسو بہانے دی کہ جو مولا کے دشمنوں کا طریقہ کار رہا تھا قرآن کافی ہے، آج وہی مولا کے چاہنے والوں کی بھی پالیسی بن گئی. اسلام میں داڑھی واجب ہے، پہلا سوال ہوتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہو. اسلام میں حجاب واجب ہے، پہلا سوال ہے قرآن کہاں کہہ رہا. ارے اب تو یہاں تک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ حرام کا لفظ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا شراب کے لیے. خمس کے بارے میں بحث یہ ہے کہ قرآن میں تو لفظ خمس نہیں آیا. اس میں مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، ہماری محرم کی مجالس کا عنوان یہی ہوتا. لیکن کہنا یہ تھا یہ دشمنان اہل بیت نے کوڑے مار مار کے لوگوں کو حدیث سے روکا. آج وہی طریقہ ہمارے عوام نے اختیار کیا، لیکن اپنے عوام کی ٹریجڈی بعد میں بتاؤں. پہلے تو میں جاتا ہوں مولا کائنات کی ایسی شخصیت کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں خدا سمجھ کر، اور پھر مولا کی اتنی دشمنی ہمارے سامنے آئی. یاد رکھیے گا کہ آج لشکر چھنگوی یہ قبول کر لیا ہے کہ لاہور کا بم دھماکہ ہم نے کیا، باقاعدہ طور پہ مان لیا. اور یہ آج پہلی بات نہیں، ہر اس واقعے کو جس میں محبان اہل بیت شہید ہوئے اس میں ہمیشہ ڈینائی کیا. صرف جہاں آل محمد کے ماننے والے مارے جاتے. اس قسم کے جو گروہ بنے ہیں نا، یہ تاریخ اسلام کو دیکھیے تو یہ سارے کے سارے بائی پروڈکٹ ہیں ایک فرقے کے جس کا نام تھا فرقہ خارجی. یہ عالم اسلام کا پہلا فرقہ جس نے میرے مولا کو کافر اوپنلی ڈکلیئر کیا. مولا کو کافر کہنے کی ہمت وہابیوں میں بھی نہیں. وہ بھی یہ کہتے کہ نہیں علی بہت اچھے تھے، علی کے چاہنے والوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں علی کے نام سے مشہور کر دی. یہ خارجی واحد فرقہ ہے عالم اسلام کا جس نے اوپنلی ڈکلیئر کرنے کے بعد مولا کے قتل پر یہ ابن ملجم کو بھیجا گیا. ابن ملجم خارجی ہی تھا. خارجیوں کا ایک بڑا پرابلم تھا، یعنی ان کا پرسنل پرابلم نہیں بتا رہا، وہ تو ہے ہی اپنی طرف. مسلمانوں کو خارجیوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں پرابلم ہو رہا جو آج پاکستان میں آپ جا کے دیکھیں. پاکستان کا سارا میڈیا چند انگلش نیوز پیپر کو چھوڑ کر سب کی ہمدردیاں جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کھلی چھپی. کوئی ایسا واقعہ ہوتا وہ کوئی نہ کوئی خود سے ایکسکیوز کر کے پیش کر دیتے. پاکستان کے نیوز پیپر دیکھ لیجیے، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل دیکھ لیجیے، سب کی ہمدردی. جتنے اس وقت اینکر پرسن ہمیں نظر آ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے کھلے اور چھپے سب طالبان کے ساتھ. اور اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے عبادت گزار اور پرہیزگار اور مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، دنیا کی فلاں طاقت نے ایسے ظلم کیے کہ اس کے ریئیکشن میں یہ کر رہے ہیں. اس ریئیکشن میں آج تک اس طاقت کے کسی آدمی کو نہ مار سکے جتنے مارے سب بے گناہ مسلمان مارے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی ایک تصویر جو یہ آتی، یہ داڑیاں ہیں، ٹخنوں سے اونچے پیجامے ہیں، ماتھوں میں سجدے کے نشان ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہے. یہ تو خیر پھر بھی فراڈیے نکلے. جب ان کے ہیڈ کوارٹر پہ ریل ہوتے تھے تو شراب کی بوتلیں تک نکلتی تھی. لیکن خارجی ایک ایسا فرقہ تھا اتنا عبادت گزار، اتنا پرہیزگار، اتنا متقی
یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں کیا خرابی لاتے ہیں، وہ اس لیے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑتے کہ ہیں تو بڑے نمازی. ہر خارجی کے چہرے پہ سجدے کے، ہر پیشانی پہ سجدے کا نشان ضرور ہوتا. خاص پہچان خارجیوں کی تھی کہ ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا، پورا قرآن ان کو حفظ ہوگا. پیغمبر کی حدیث میں مسلمانوں کو یاد ہے کہ ایک ایسا فرقہ آنے والا کہ اتنا اچھا قرآن پڑھیں گے کہ تم ان کا قرآن سن کے آخرت میں پڑھ جاؤ، مگر یہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا ہو. آج بھی بعض لوگ جاتے ہیں کہتے مولانا مکے کے امام جماعت کی قرأت دیکھیے کیا بہترین قرأت. لیکن یہ تو بہت بعد میں آ گیا، میں تو ریورس گیئر لگا کے 6 سینچری میں پہنچ چکا. مولا خارجیوں کے خلاف ایک جنگ لڑی، جنگ نہروان، صرف 9 بچ سکے. اور پھر نہج البلاغہ میں ایک فقرہ مولا نے کیا کہ میں نے اتنے بڑے فتنے کی آنکھیں نکال کے بھیجی. یہ نہج البلاغہ کا میرے مولا کا خطبہ کہ میرے علاوہ کسی میں ہمت نہ تھی پہ ہاتھ ڈالنے. کیوں؟ ان کی عبادت، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری. مسلمان بعض ریچولز کو ہی اتنا بڑا دین سمجھ بیٹھتے. جو آج پاکستان میں یہی ہو رہا. ٹیلی ویژن کا اینکر پرسن ہو یا نیوز پیپر کے کالم نگار یا اخبارات کے رپورٹر، کیونکہ طالبان مذہبی بیس میں آئے. یہ تو گڑ کے فراڈ مذہب ہے. خارجی تو واقعا مذہب پہ عمل کرتے تھے، مگر اتنے ظالم تھے اور ایسے دشمن تھے اہل بیت کے چاہنے والوں. خاص طور پر میرے مولا کے خاص دشمن یہ خارجی تھے. یہ فرقے کی ہسٹری ضرور پڑھی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس فرقے کو نئی زندگی آج دی گئی. تقوی اور پرہیزگاری میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. مولا کے ایک صحابی عمر ابن حمق، بہت مشہور صحابی، نام اتنا لوگوں کو نہیں پتا، جن کے لیے تاریخ میں ایک فقرہ لکھا جاتا. یہ پہلا آدمی ہے عالم اسلام میں جس کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا گیا. اسلام نے آ کے جاہلیت کی رسمیں ختم کر دی. سر کاٹ کے نیزے پہ بلند نہیں کیا جائے گا، یہ جاہلیت کا طریقہ. پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد پہلا آدمی جس کا سر کاٹا گیا اور نیزے پہ بلند کر کے پھرایا گیا وہ عمر ابن حمق خزاعی. اب طالبان تو یہ آج کل عام حرکتیں کرتے جو پچھلے 2 سال کے اندر پارا چنار اور وزیرستان اور ہر جگہ آپ کو واقعات ملی. حتیٰ پاکستان آرمی کے 300 آدمی پکڑے، نام سے جو شیعہ تھے ان کو چھانٹ کے نکالا، باقی سب کو چھوڑ دی. پھر ان کے سر کاٹ کے جس طرح لوگ کے نیزہ پہ گھمائے جاتے ہیں، یہ سارے واقعات آپ نے اگر نہیں سنے تو مجھے تعجب ہے، سن لیے تو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. پہلا آدمی تھا اسلام میں عمر، مولا کا صاحب. لوگوں خارجیوں کو پتہ چل گیا یہ علی والا. چنانچہ ایک بار ان کے لیے اپنی جان بچانا واجب تھی، اپنی بیوی کو لے کے جنگل میں نکلے. وائف ان کی پیگننٹ تھی اور پیگننسی کا پیریڈ پورا ہو چکا تھا. خارجیوں کے ہتھے چل گئے. ایک یہودی کے باغ کے سامنے سے خارجی گزر رہے. ایک بار دیکھا کہ عمر بزرگ، بوڑھا، سفید داڑھی، چہرے سے تقدس کے آثار، زمین پہ گرا کے پچھاڑا، ان کے گردن پہ چھری چلائی، ان کے سر کو کاٹ کے نو کے نیزہ میں بلند کیا، پھر بعد میں لے کے آگے نکلی. ان کی بیوی کو ذبح کیا، بیوی کے پیٹ کو کاٹ کر اس بچے کو پیٹ سے نکالا، اسے نیزے پہ اچھالا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ پلٹے، نماز کا وقت ہو گیا. یہودی کا باپ سامنے اس کے دروازے پہ جا کے نوکنگ کی، وہ تو سارا منظر دیکھ رہا ہے گھر کی جھنس. کہاں رہا ہے کہ یہ وحشی، یہ جنگلی، یہ خوخار پلٹ کے میری جانے والا. کہا کہ بھائی تھوڑا سا پانی ہمیں چاہیے ہے، وضو کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور بہت ہم بھوکے ہیں، اگر 2 سیب اپنے باپ میں سے دے سکو. گھبرا کے کہا تم نے میری آنکھوں کے سامنے ایک مسلمان کو ذبح کیا، اس کی بیوی کو شہید کیا، بیوی کا پیٹ کاٹ کے بچے کو نکال کے اچھالا، 2 سیب کے لیے اتنا؟ میں تو ڈر رہا ہوں تم پورے باغ میں قبضہ کرو گے. نہیں، پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ کافر ذمہ کے مال کا بھی احترام کرنا ہے، ہم اجازت کے بغیر پانی کا قطرہ تمہارے یہاں سے نہیں لے سکتے. اس نے کہا اللہ یہ کیسا اسلام ہے کہ کافر کے گھر کے پانی کا اتنا احترام. اور میں نے خود سنا وہ مرتے مرتے کلمہ پڑھ رہا تھا جب تو اس کے گلے میں چھری بھیڑ رہے تھے. کہا وہ علی والا تھا، وہ کافر، اس کا امام بھی کافر ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر. جو کل جملہ میں نے کہا تھا نا کہ وہابی تنظیم نے کہا کہ شیعہ کے برابر ہماری قبر بنے، اس سے اچھا ہم کافروں کے ساتھ جاتے ہیں. یہ خارجی تھے جو اسلام میں ایسی تصویر لے کر آئے. مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا
کہ خارجی فرقہ اتنا پاپولر اور اسٹرانگ کیسے ہوا. مولا نے کہا اگر میں ان کے خلاف تلوار نہ چلاتا تو ایک مسلمان میں ہمت نہ تھی ان کے مقابلے میں آنے کی. کیوں کہ وہ ان کی عبادت سے ڈرے جا رہے. کہ اگر کوئی دیکھے کہ یہودی کے دروازے پہ بھی جائیں گے تو بغیر اجازت ایک سیب نہیں توڑیں گے, بغیر اجازت ایک قطرہ پانی کا نہیں پئیں گے. اتنے مقدس لوگ. پھر اگر یہ اس کو مار رہے ہیں تو ضرور یہ برا ہوگا. امپریشن تو یہ پڑے گا نا. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خارجی فرقہ ایسا بنا کیسے, اور مولا کے خلاف یہ موومنٹ اتنا کامیاب کیسے ہو. اصل میں مجھے آج اسی پہ مجلس پڑھنا کیا وقت نہیں رہا, میں کل پڑھوں. لیکن کل نہیں, کل تو اعمال کی رات ہے, صرف شب قدر کے حوالے سے گفتگو ہو پرسوں. صرف ایک جملہ, یہ میڈیا وار تھی جس کے اندر علی سے پہلے اور علی کے بعد کے حکمرانوں نے مل کے پورا میڈیا علی کے خلاف استعمال کیا اور اتنا ماحول خراب کر دیا. اچھا اگر کہ مجھے مولا ہی کے حوالے سے میڈیا کی بات پڑھنا تھی, لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی تو ابھی کہہ دوں. پھر وہ مولا کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں پرسوں کہہ دوں. وہ یہ کہ میں لندن میں اس محفل میں بیٹھا تھا جس میں شہید مہدی الحکیم خود تشریف فرما تھے. ہماری مرجعیت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا محسن الحکیم. بہت بڑا نام ہے, یعنی اتنا بڑا نام ہے کہ ان لوگوں کو تو خیر چھوڑیں جو شروع سے ہی اینٹی مرجعیت ہے, لیکن میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آغا محسن الحکیم کے زمانے تک تقلید کرتے, اس کے بعد تقلید چھوڑ دی کہ اب ایسا کوئی مرجع بھی نظر نہیں آ رہا, اب ایسی شیعت رہی بھی نہیں. جو ایک جملہ خاص طور پہ کہا جاتا کہ دیکھیے آقا محسن حکیم کا زمانہ بھی تھا, صرف ایک مرجع تھا پوری دنیا. یہ آج کی طرح نہیں کہ 8-8 10-10 مرجع ہیں, 8-8 10-10 کتابیں. جبکہ یہ جملہ بھی غلط ہے. یہ وہی بات جو خارجیوں کی خرابی ہے, لیک آف نالج. لیکن تھی بڑی عظیم شخصیت, خاص طور پر جب 1966 ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ لوگوں کو 100% شیور تھا کہ یہ امام زمانہ کا آرڈر ان کو ملا. بہت بڑی شخصیت, ان کے حالات امام زمانہ کے حالات میں آئیں گے جو فرائیڈے سے لے کے نیکسٹ شب جمعہ تک ہماری تقاریر ہے, اس میں صرف امام زمانہ ٹاپک بنے گا. لیکن ان کو ایک بہت بڑی پرائز دینا پڑی عراق میں کمیونزم روکنے اور صدام اور بکر وغیرہ کے خلاف فتویٰ دینے. کہ ان کو جو نقصان نہ پہنچا سکے, اگر کہ کہا جاتا کہ ان کو بھی ظاہر تھے کہ شہید کیا, لیکن اس کے بعد جو ان کے خاندان سے ریونج لیا گیا. تو اسی میں آیت اللہ العظمیٰ آقا محسن حکیم کے ایک بیٹے تھے مہدی الحکیم. خاص طور پر اس لیے صدام ان کے پیچھے پڑ گیا کہ آقا حکیم ایک مرجع تھے, مرجع پبلک میں آ کے اسپیچ نہیں دیتا. تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کے لیے اپنے اس بیٹے کو مقرر کیا تھا, کیونکہ یہ عربی کے بہترین اوریٹر تھے. چنانچہ ان کے خلاف موت کا حکم جاری ہوا, پھر یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے, پھر دبئی گئے, پھر لندن گئے, پھر آخر وہیں شہید کر دیے گئے سوڈان میں, لیکن بیس تھی ان کی لندن. تو اب یہ بات ہے, صدام کی بات ہے 71-72 80 میں جب میں لندن میں گیا تھا تو ایک جگہ, میں تو بہت ہی جونیئر, میں تو ایک کونے میں بیٹھا تھا جیسے ایک بچہ یہاں بیٹھا ہوا. شہید مہدی الحکیم سے ایک سوال کیا گیا جو اس وقت کا ایک بڑا ہاٹ ٹاپک تھا. ان کا ایک انٹرویو BBC پہ آیا تھا, اسی وقت آیا تھا, یہ جسٹ آفٹر انقلاب ایران, اور اس رپورٹر نے صرف 2 سوال کیے. شہید مہدی الحکیم سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ نے انٹرویو دیا. اس کے بعد انہوں نے اس قسم کے میڈیا کو انٹرویو دینے میں بڑی احتیاط کی. 2 سوال کی. پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کا آقا خمینی کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ جواب ان کا BBC پہ آ رہا, ارے کس کی بات کرتے ہو, فاسق, فاجر, ظالم, یزید کے زمانے کو زندہ کر دیا اور ایسا اور ویسا, پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں. دوسرا سوال تھا کہ صدام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. کیا کہنا, صدام کا ائمہ کی سنت کو زندہ کرنے والا, اس سے دیکھ کے لوگوں کو ایمان یاد آ جائے, امام زمانہ کے مشن کو پورا اپرانت دور کیسے جڑے. اب یہ سوال کیا جا رہا ہے محفل کے اندر کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں
کہ میں بھی قسم شرعی کھاتا ہوں کہ میں نے یہی سب کچھ کہا، اور بی بی سی کا رپورٹر بھی یہ قسم کھا رہا ہے کہ انہوں نے یہی کہا، لیکن صرف اتنی سی ٹیکنیک استعمال کی گئی کہ اس نے جب مجھ سے پوچھا آقا خمینی کے بارے تو میں نے جو جواب دیا کہ وہ ائمہ کے نمائندے ہیں، وہ 12ویں امام کے مشن کو پورا کر رہے ہیں، وہ اتنے عظیم ہیں، وہ اتنے مجاہد ہیں، یہ والا جواب اس نے وہاں پہ نشر نہیں کیا، وہ صدام کے سوال کے بعد ٹانگ دی۔ اور جب صدام کے بارے میں اس نے پوچھا، میں نے کہا ظالم جابر فاسق، وہ جواب اس نے وہاں سے کاٹ کے آقا خمینی کے بعد کے سوال میں کاٹ دیا۔ آج تو 80 میں ذرا سی مشکل بات تھی، لیکن بی بی سی جیسے ادارے کے پاس ایسے اکوپمنٹ تھے، آج تو یہ بچہ بھی یہ گھر میں اپنے بیٹھ کے کر سکتا۔ 2 سوال کیے، صرف 2 جواب انہوں نے دیے، کوئی لمبا انٹرویو نہیں، اس میں تو کسی بڑی ایڈیٹنگ کی بھی ضرورت نہیں۔ آقا خمینی والا جواب وہاں کے بجائے صدام والے سوال کے بعد نشر کیے کہ وہ 12 امام کے مشن کو پورا کر رہا اور اتنا مقدس انسان، اور چہرہ دیکھو تو ایسا، اور زندگی دیکھو تو ایسا، اور ایسا تقوی والا۔ اور صدام کے بارے میں جواب ظالم جابر فاسق کو وہاں سے کاٹ کے آقا خمینی میں ملا۔ اتنی سی خالی ہنرمندی دکھائی جو آج ایک 10 سال کا بچہ بھی بیٹھ کے دکھا سکتا۔ اب رپورٹر بھی صحیح ہے کہ میں نے ایک لفظ ان کا نشر کیا، ایک لفظ نہیں کاٹا، اور یہ بھی صحیح۔ اب یہ جو میڈیا کا ہنر ہے وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تعجب مجھے اس پہ نہیں ہوتا کہ مغربی میڈیا یہ ایسا کرے، وہابیت ایسا کرے۔ اب آئیے مومنین پر، مومنین بھی یہی کر رہے ہیں۔ کہاں پہ ایک مثال دے رہا ہوں خالی، کیونکہ یہ آج کل کراچی میں نہیں پورے پاکستان بہت ہی ہاٹ ایشو، مراجع خلاف، مراجع دشمن، مراجع کے خلاف نظریات، مراجع ایسے، مراجع ویسے، باقی ساری باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ نمبر 17 پڑھا ہے کیا؟ مراجع کی مذمت کی ہے مولا نے، شاید آپ تک یہ خطبہ نمبر 17 کا ریفرنس نہیں آیا۔ خطبہ نمبر 15 جب مولا عثمان کے گھر سے وہ اونٹ منگوائے تھے کہ یہ صدقے کے اونٹ ہے، بیت المال میں جائیں گے، اور خطبہ نمبر 17 پورا خطبہ آپ دیکھ ڈالیے، لیکن اس کی ہیڈنگ بھی تو دیکھیے۔ ہیڈنگ یہ ہے کہ بنو امیہ کے قاضیوں کے خلاف مولا خطبہ دے۔ ہیڈنگ ہے بنو امیہ کے قاضی جو معاویہ کے حکم سے اس کی جائیداد اس کو دلوا رہے ہیں، اس کی جائیداد اس کو دلوا رہے ہیں۔ مولا نے جملہ کہا بھی آگے چلے کہ میراث ان کے حکم سے برباد کی جا رہی، خون ناحق بہائے جا رہے۔ یہ مرجع کا کام ہے، مرجع فتویٰ دیتا ہے، یہ قاضی جج کا کام ہوتا ہے، کہے گا یہ آدمی واجب القتل ہے، ہینگ کرو، یہ میراث اس کی نہیں ہے، اس کو دے۔ تو ہیڈنگ ہے اس زمانے کے جو قاضی ہیں مولا ان کی مذمت کر رہے ہیں، وہ پورا خطبہ ہے، ہیڈنگ کاٹ کے ہم نے ڈال دی مراجع کے خلاف مولا کا خطبہ۔ یہی کام بنو امیہ کرے تو کنڈیم کرو، یہی کام بی بی سی کرے تو کنڈیم کرو، یہی کام ایک مومن اہل بیت کرے تو بڑی تعریف کرو کہ کیا نہج البلاغہ پہ اس کے ریسرچ، کیا خطبہ ڈھونڈ کے لایا ہے ہمارے مراجع کے خلاف۔ آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ میں غلط جگہ پہ بات کر رہا ہوں، یعنی اہل میں ابھی یہ خطبہ نمبر 17 نہیں پہنچا، پہنچ جائے، بہت آپ ریسٹ میں ہے نا، دنیا آپ کے آگے ختم ہونے والی ہے تو آ رہا ہے، ہو سکتا ہے گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوں، کچرے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا خطبہ نمبر 17 کا ریفرنس آئے گا۔ ہم آغا سیستانی اور آغا خامنہئی کو مانے جو الگ الگ فتوے دے رہے، بڑوں مولا نے کیا کہا۔ ہم آغا خود اور آغا خمینی کو مانے جو ایک کہتا ہے کہ چاند یہاں کہو تو مانو، دوسرا کہتا ہے یہاں کہو نہ مانو۔ پڑھو خطبہ 17 مولا نے ان کی کیا برائی کی ہے۔ وہ ہیڈنگ کاٹ کے بنو امیہ کے قاضیوں کی مذمت میں مولا کا خطبہ کاٹ کے مراجع کی مذمت میں مولا کا خطبہ۔ یہ میڈیا وار کے ہم مارے ہوئے، علی سے لے کے آج لاہور کے بم دھماکے، لاہور کی سوسائڈ بومبنگ کی شہداء، یہ میڈیا کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، اور ہم بھی یہی کرنے لگے کہ جن سے ہمارا اختلاف ہو جائے، گھر کے جملے ہی غلط، ہمیں حق کیا ہے مراجع سے اختلاف کا، لیکن ہو جائے تو اتنے ہم ان کی دشمنی میں اندھے ہو جائیں کہ کلام امام میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ یہ میڈیا وار تھی جس کے نتیجے علی کے خلاف ایسا موومنٹ بنا کہ علی کو شہید کرنا بہت بڑی عبادت سمجھی جانے لگی۔ یہاں پہ ہمارے سامنے قدامہ کا رول آتا ہے،
اور یہ ساری باتیں جا کے کمپلیٹ ہوں گی انشاءاللہ پرسوں کی گفتگو. لیکن ایک چھوٹی سی بات یہاں تک بات پہنچی تو اس کو مکمل کر، اور وہ یہ کہ میڈیا کے اس رول بچوں کے اسکول استعمال کیے، بچوں کو اسکولوں میں ٹریننگ کی جا رہی ہے میرے مولا کی شان میں گستاخی کرنے اور لعنت بھیجنے. یہ تو آپ نے بہت زیادہ سن لیا ہے. پہلے میں معاویہ کے حکم سے ہر اسکول میں 2 دسترخوان لنچ بریک میں بچھائے جاتے ہیں، ایک پہ سارے اچھے اچھے کھانے اور اچھی اچھی چیزیں، ایک پہ خالی گرم پانی کا پیالہ. جو علی پہ لعنت کرے گا اسے اس دسترخوان پہ لانے دیں، جہاں پہ اس زمانے کی کوک رکھی ہے، جہاں پہ اس زمانے کا ہیمبرگر رکھا ہے، جہاں پہ اس زمانے کا پیزا رکھا ہے، جہاں پہ اس زمانے کا نوڈلز رکھے ہیں، جہاں پہ اس زمانے کے فرائز رکھے ہیں. آج بھی آپ 2 دسترخوان بچھائیے افطار کے، ایک پہ گرم پانی اور خالی کھجور رکھی ہے، پریئر کے بچے کہاں دوڑ کے جائیں. جو اللہم لن علیین کہے وہ ادھر آتا. یہ تو آپ نے بہت سن لیا. لیکن نماز کے قنوت میں علی کے خلاف دعا کی جاتی ہے، بد دعا، لعنت بھیجی جاتی ہے. مدرسوں میں بچوں کو سکھایا جاتا علی کی جو فضیلتیں کسی کو امپریس کر سکتی ہیں، یہ جھوٹی فضیلتیں بنا بنا کے لوگوں کو لایا جاتا. کہا کہ علی بڑے بہادر تھے. علی کیا بہادر تھے؟ سیف اللہ خالد بن ولید بہادر تھے، ان کا ٹائٹل ہے اللہ کی تلوار. علی نے تو عرب کے ایک بکھرے ہوئے مجمع کے خلاف تلوار چلائی. خالد بن ولید نے ایک آرگنائز آرمی روم اور ایران کی شکست دی. علی بڑے عبادت گزار تھے. علی کیا عبادت گزار تھے؟ حسن بصری کو دیکھو، اتنا داعی تو مقدس آدمی تمہیں کبھی ملے؟ علی بہت بڑے عالم تھے. اب وہاں کو جواب نہ ملا تو فضیلت کو توڑا. سب سے پہلے علی نے اسلام کا اعلان کیا تو فضیلت توڑ. کہا بچوں میں پہلے علی تھے، عورتوں میں پہلے خدیجہ تھی، بوڑھوں میں فلاں تھے اور غلاموں میں فلاں. پہلا ہمیشہ ایک ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتے. لیکن اس طرح کر کے فضیلت توڑ دی. کیا علی جو ہوگا 5 میں سے ایک ہوگا؟ علی سب سے بڑے عالم ہیں. کہا ہاں. قضاوت میں علی عالم ہے، تفسیر میں فلاں عالم ہے، حدیث میں فلاں عالم ہے، تاریخ میں فلاں عالم ہے. 5 آدمی بٹھا دی. جھوٹے فضائل والے سامنے لائے جا رہے. اس طرح سے فضیلتیں توڑ توڑ کے بٹھائی جا رہی. اور مثلا آج یہ ممکن نہیں ہوا، وہاں وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو ابھی آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا. ایک میچ فکسنگ کی خبر کیا ہے، سب بھول گئے، سیلاب پیچھے گئے. پاکستان کے سارے نیوز پیپر کی ہیڈنگ اس دن بن گئی میچ فکسنگ. وہ جو اتنے گاؤں ڈوب رہے ہیں، جو اتنے لوگ ڈوب رہے ہیں، جو اتنے لوگ واقعے سے مر رہے ہیں، خبر 2nd نمبر پہ چلی گئی. یعنی غیر اہم چیز کو اتنا ہائی لائٹ کر دو کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اس طرح آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے. اب اس کی مثال میں تھی، جھوٹے لوگ بنا دیے. یہ بہت بہادر ہے، علی تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ بہت عبادت گزار ہے، علی تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. میرے مولا پہ یہ الزام لگا وہ عبادت نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ علی ہنستے بہت، مذاق بہت کرتے ہیں، اور جو مذاق کرے وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا. یہ بھی علی پہ ایک تہمت آئی تھی، بہت سیریس ہے. علی کی شجاعت کو کم کیا، علی کے علم کو بانٹ دیا. علی سب سے پہلے اسلام لایا، یہ فضیلت کو 5-6 حصوں میں تقسیم کر دیا. علی سے بڑا عابد لیا، علی سے بڑا عالم لیا. اور جہاں ممکن نہ ہو سکا وہاں کچھ اور طریقہ. آج بھی آپ دیکھیے گا، بس یہ میں آخری منزل پہ آ رہا ہوں، یہ میڈیا کا طریقہ. اچھا اب اس کا جواب کیا ہے؟ خالی میڈیا کو قرض کرنا؟ لیکن اس کا جواب آپ کا میڈیا ایسا ہونا چاہیے جو ان چیزوں کا برابر سے جواب دے. لیکن ایک چھوٹی سی بات کر دیجیے، جب آپ مکہ میں کبھی جائیں حج یا عمرے کے لیے تو 94 گیٹ ہیں خانہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن ثواب ہے باب السلام سے جانے کا، تو گیٹ نمبر 24 ہے. مدینے میں اگر آپ جائیں تو روضہ رسول پہ جانے کے 74 دروازے ہیں چاروں طرف. ثواب ہے گیٹ نمبر 73 سے جانے کا. ہر ایک کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاؤ، چاہے حج ہو چاہے عمرہ. جب انٹرنس ہو تمہارا تو باب السلام کا ثواب بہت زیادہ. اچھا ایکچوئل باب السلام کا بھی نہیں، باب بنی شیبہ کا، جہاں پہ بتشکنی کے وقت رسول خدا نے کافروں کے سب سے بڑے بت کو دفن کیا تھا زمین کھود کے، اور کہا تھا کہ میری خواہش ہے، رسول اللہ کی خواہش رسول لی، چاہے کبھی آپ کا دل بھی چاہے
کہ عمل کر لیں. پیغمبر نے کہا میری خواہش ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے گھر آئے تو پہلے اس کو کچلتا وہاں، اس کو رونتا وہاں، اس پہ پیر رکھ دیا. جو خانہ کعبہ کا مین گیٹ تھا، انٹری تھا، وہاں زمین کھود کے پیغمبر نے حبل بت کو دفن کیا، کیونکہ مکے کے 360 بتوں میں سب سے بڑا حبل تھا. اللہ تو منات مکے میں تھے نہیں، وہ تو باہر والوں گاؤں والوں کے بت تھے. اور پیغمبر نے ایک جملہ کہا میری خواہش ہے کبھی اگر اللہ آپ کو یاد دلا دے کہ بھائی مکے پہنچ بھی گئے ہیں، ادھر سے جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، رسول خدا کی خواہش بھی ہے، چلو ایک بار اس کے اوپر بھی پیر رکھ کے آگے بڑھو. ہم تو اپنے قافلے کو ہر دفعہ وہیں سے لے جاتے ہیں، لیکن ہر قافلے کے لیے اتنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں ساتھ میں، وہ کہتے ہیں ادھر سے چلیے بابا جہاں میکڈونلڈ کے پہلے فرائی مل جائے پھر حرم میں داخل ہوں. تو حبل بت اتفاق سے ادھر نہیں ہے، جہاں پہ ہے وہ پیغمبر کی خواہش پر ایک دن عمل کر لیجئے. پیغمبر کی خواہش ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسلمان جب کبھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو اس کو کچل کے داخل ہو. یہ ہے باب بنی شیبہ، وہاں سے جانا مستحب. اب وہ تو توڑ دیا گیا ایکسٹینشن میں، تو اسی کی سیٹ میں باب السلام ہے. مراجع نے لکھا، آغا سیستانی کی کتاب کا جملہ ہے، آغا خوئی کی کتاب کا جملہ ہے، امام خمینی کی کتاب کا جملہ، کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ حرم میں باب بنی شیبہ سے داخل ہو. اور آج کل تو یہ دروازہ توڑ دیا گیا اور لوگ کہتے ہیں کہ باب السلام اسی کی ڈائریکشن میں بنایا گیا، تو مستحب یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہونا. کبھی کبھار ایک چھوٹا سا جملہ ٹاپک کا ایسا آ جاتا کہ کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، مجھے ثواب مل جاتا. یہ ہے گیٹ 24. مدینے کی مسجد میں تو گیٹ 73. باب جبرائیل جب رسول خدا کے پاس آتے تھے تو ہمیشہ یہاں سے آتے. وہ لوگوں کو کچھ معلوم بھی ہے سوائے یورپ امریکہ والوں. یورپ امریکہ والے حج اور عمرہ کی اتنا دھڑ پٹخ میں کرتے ہیں کہ بس مولانا ایک زیارت مل جائے یہی بہت بڑی بات، دروازے کون گنتا پھرے گا. اچھا یہ دیکھیں، اسی طرح سے مسجد کوفہ کے بارے میں روایت ہے کہ یہ دنیا کی تیسری اہم ترین مسجد، بلکہ بعض روایتوں میں مولا کا جملہ کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس مسجد میں نماز کا ثواب کیا ہے تو لوگ مکی اور مدینے کی مسجدیں چھوڑ کے یہاں بیٹھ جائیں کہ نمازیں یہی پڑھنا. اب آج کل جو زیارت میں بھی جاتے ہیں ایک بار مسجد کوفہ چلے جائیں وہی بہت بڑی ان کی نیکی ہوتی. بہت امپورٹنٹ مسجد ہے. ذرا سے شریعت مجھے روک رہی ہے، ورنہ تو میں یہ کہہ دوں کہ مسجد النبوی اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے زیادہ فضیلت ہے مسجد کی بحیثیت مسجد. لیکن خیر میں اتنا بڑا جملہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اس سے اندازہ کریں کہ معمولی مسجد نہیں ہے کہ آپ عراق میں 10 دن زیارت کے لیے گئے، ہاں ایک دن صبح کو یا شام کو وہاں بھی ہو کے آ گئے. یہ وہاں پہ ہو کے آنے والی مسجد نہیں ہے. لیکن خیر جو بات میں کہنے والا ہوں وہ یہ کہ مسجد کوفہ کے لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ مستحب یہ ہے کہ اس کے باب الفیل سے داخل ہو. ہر اہم جگہ کے لیے اسلام نے خالی یہ نہیں کہا حاضری ہو، طریقہ بھی بتایا، راستہ بھی بتایا. تو باب السلام سے مکے میں حاضری کو سمجھ میں آ گیا سلامتی کا دروازہ. باب جبرائیل سے مدینے میں جاؤ سمجھ میں آ گیا جبرائیل نبی کا دروازہ. کوفے کے اندر یاد رکھیے خالی مسجد کوفہ میں جانا کافی نہیں ہے، باب الفیل سے داخل ہو. فیل تو عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، ہاتھی والا دروازہ. سلامتی کا دروازہ تو عقل بھی مان رہی ہے، جبرائیل کا دروازہ تو عقل بھی مان رہی ہے، ہاتھی سے ہمارا کیا تعلق؟ باب الفیل سے داخل ہونا یہ مستحبات میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس سال اپریل کے اندر جب میں گیا تھا باب الفیل بند تھا کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور رینوویشن ہو رہا تھا، لیکن جب کھلا ہو تو وہاں سے جائیے گا. اب دیکھیے یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے گیا کہ جملہ تاریخ کا سن لیجیے، مسائل سنیے، باقی باتیں انشاءاللہ پرسوں ہوں گی، کل نہیں، کل بہت مختصر تقریر ہو. باب الفیل ترجمہ کیا؟ ہاتھی والا دروازہ. اسے ہاتھی والا دروازہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ہاتھی والا دروازہ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا کی فضیلت چھپانا. بات وہ چل رہی کہ میڈیا وار مولا کے فضائل کو کس طرح چھپایا گیا، یہ نام اس لیے دیا گیا. اچھا اس کا مولا کی فضیلت سے ہاتھی کا کیا تعلق؟ سنیے، مولا مسجد کوفہ کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اشتہا مسجد میں داخل ہوا. غالباً انگریزی میں پائپون کہتے ہیں، لیکن خیر میری انگریزی پر بہت بھروسہ مت کیجیے گا. ایک اشتہا داخل ہوا. عرب کے ڈیزرٹ میں اشتہا کوئی بہت ان یوزول چیز نہیں.
لیکن یہ بہت ہی انیوزول ٹائپ کا اژدہا تھا، کیونکہ تاریخ کا جملہ کہ اس کا سر اتنا بڑا تھا جتنا ایک اونٹ کا سر ہوتا، یہ خاصا بڑا اژدہا ہو گیا۔ اب آج کل کی دنیا میں زو وہ آپ نے اتنے دیکھ لیے، لیکن اس طرح انسانی آبادی میں اس کا آ جانا، وہ ایک بہت کوئی مشہور فلم بنی تھی ایمیزون کے کسی اژدہے کے بارے میں، وہ بھی اتنا بڑا نہ تھا، بہت مشہور مولا کا واقعہ، وہ مسجد میں انٹر ہوئی، مسجد کوفہ، یہ واقعہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا، میں اس سے میڈیا وار تک پہنچ کے مسائل پہ آ رہا ہوں۔ مسجد میں انٹر ہوئی، اگر کہ عرب کے لوگوں کے لیے اژدہا بہت انیوزول چیز ہے، ڈیزرٹ میں نکل آتے ہیں، اور اتنا بڑا اژدہا، ڈر کے مارے مجمع ادھر ادھر دائیں بائیں بھاگنے لگا۔ مولا نے کہا ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے۔ وہ پورا داخل ہوا مین گیٹ سے، مسجد میں مولا کے ممبر کے قریب گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو اٹھایا، اتنا وہ اس کی اتنی لینتھ تھی کہ بالکل وہ مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور مولا سے گفتگو کرنے لگا۔ یہ واقعہ معجزات مولا میں بہت بڑا جاتا، پاکستان کا تو کوئی مومن نہیں کہے گا ہم نہیں واقعہ سنے نہیں، میں تو اس کا آخری جملہ بتا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو معلوم۔ مولا سے کچھ دیر بات کرتا رہا، مجمع بالکل سنجانے کے عالم میں بیٹھا، لاکھ آپ کہتے رہے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن بہرحال وہ کہیں گے اژدہی تو ہے، کیا بھروسہ اس کا پلٹ کے ایک بار کاٹ لے۔ مولا کی تسلی دلانے پہ بیٹھے ہیں، لیکن عجیب حالت۔ کچھ دیر اس نے مولا سے بات کی، پھر دوبارہ زمین کی جانب گیا اور پھر اسی طرح رہتا ہوا باہر چلا۔ اب ذرا مجمع کو جان میں جانا ہی ہوش آئے، مولا یہ کیا تھا، مولا یہ کیا تھا، مولا یہ کیا تھا۔ کہا کہ جس طرح میں ساری کائنات کا حاضر، اللہ نے اس اژدہے کو، یہ اژدہا نہیں ایک جن، قوم جن کا حاجی بنایا تھا، آج اس کی قوم میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، دو جنوں کی دو قوموں میں آپس میں جنگ ہونے لگی، خون بہنے کے قریب آ گئے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسئلے کو کیسے حل کریں۔ یہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے میرے پاس آیا، مجھ سے گائیڈنس لے کے گیا کیا کرنا ہے۔ یہ جن تھا جو اژدہے کی شکل میں آیا، لوگوں کی سانس میں سانس تو آئی، لیکن یہ اتنا انیوزول واقعہ ہے کہ اب مولا کے فضائل کی تو سب نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو مولا سے کچھ پوچھنا تھا تو چپکے سے جا کے پوچھ لیتا، نہیں، ایسا میڈیا وار مولا کے خلاف چل رہی کہ اب اللہ کی بھی تو ایک میڈیا وار ہے، اللہ اس طرح فضائل دکھا رہا ہے، اب بچے کی زبان میں آ گیا۔ ارے علی یاد ہے نا، علی وہ ہیں کہ جن کے پاس اتنا بڑا اژدہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوفے کی بھری ہوئی مسجد آئی وٹنس ہو رہی ہے، وہ اژدہا آیا، مولا کے فضائل اس تیزی سے پھیل گئے، اور اس دروازے کا نام پڑ گیا باب الصوبان، عربی میں صوبان کہتے پائٹون یعنی اژدہے، وہ دروازہ جس سے اژدہا آیا، وہ دروازہ جس سے اژدہا آیا۔ اب معاویہ گھبرائے، یہ کیا کیا جائے، علی کی یہ فضیلت، یہ خالی ایک میں مثال پیش کر رہا ہوں ملین مثالوں میں سے۔ اس نے یہ کیا کہ علی کی شہادت کے بعد جب مسجد کوفہ اس کے ہاتھ میں آئی، ہاتھی جو تھا وہ عربوں کے لیے بڑا انیوزول، صرف ایک بار ابرہہ لے کے آیا تھا، وہ بھی 50 سال 60 سال پہلے کی بات، 70 سال ہاتھی نہیں دیکھا۔ اژدہا عرب کے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کا اژدہا نہیں دیکھا۔ تو اژدہے کے نام سے مولا کی فضیلت، ایک ہاتھی لے کر آئے، وہ باقاعدہ افریقہ سے ہاتھی منگوایا گیا اور اسی دروازے پہ باندھ دیا گیا جہاں سے اژدہا آئے۔ اب یہ اژدہے سے بڑی چیز ہو گئی ہاتھی، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے چلو چل کے ہاتھی دیکھو، ہاتھی دیکھو، ہاتھی دیکھو، یہ ہاتھی والا دروازہ پہنچے۔ مسجد کوفہ میں بہت سے دروازے، کہاں ہے ہاتھی، کہاں وہ ہاتھی والا دروازہ، وہ ہے باب الفیل۔ اتنا مشہور ہوا باب الفیل کے لوگ باب الصوبان بھول گئے۔ اژدہے کے حوالے سے مولا کے فضائل چل رہے تھے، اژدہے سے بڑا ہاتھی لا کے کھڑا کر دیا تاکہ ہاتھی دیکھ کر پہلے اژدہا ذہن سے نکلے، جب اژدہا بھول جائیں گے تو واقعہ بھی بھول جائیں گے۔ یہ میڈیا وار تھی جو آج بھی چل رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ سیلاب کے اوپر زیادہ پریشر آیا، میچ فکسنگ کا مسئلہ ہو گیا، اور کوئی پاکستان میں پولیٹیکل ایشو کھڑا ہو، کوئی ون ڈے میچ دیا جاتا، اور کوئی بڑا ڈسٹربنس ہو جائے تو 2020 ہو جاتا۔ غرض یہ کہ یہ میڈیا اور آج کی جو کچھ ہے سب بنو امیہ کی بنائی ہوئی۔ ہاتھی اتنی بڑی چیز ہے کہ اژدہا اس کے سامنے چھوٹا رہ جائے گا، مگر اژدہے کی بات نہیں۔ مولا کے فضائل کو کسی طرح سے مٹانا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آج 21 رمضان کو یہ خبر عالم اسلام میں پھیلی کہ علی شہید کر دیے گئے، میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ راتوں رات علی دفن ہو گئے۔ آج کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے کہ خبر پھیل رہی ہے، ایسا میڈیا علی کے خلاف استعمال ہوا
بچوں سے لے کے بڈھوں سے لے کے ہاتھی سے لے کے اشجعے سے لے کے گھوڑے سے لے کے حسن بصری سے لے کے خالد بن ولید سے لے کے ہر طریقے سے جب یہ خبر ہے، اگر اس کا پیک تو وہ جملہ ہوگا جو میں نے کل وہابیت کا جملہ بتایا تھا، یہ تاریخ میں آ چکا کہ ایک آدمی نے، بڑے آدمی نے کھڑے ہو کر دربار خلافت میں کہا کہ جس دن سے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی علی کو دی تھی، اس دن سے میں نے رسول کا کلمہ چھوڑ دیا۔ جو علی کو بیٹی دے گا وہ رسول اس قابل نہیں ہے کہ اس کا کلمہ پڑھا جائے۔ یہی چیز کل وہابیت کا واقعہ تھا کہ اگر اللہ کا تذکرہ دعائے کمیل میں بھی علی کے ذریعے ہوگا تو ہمیں وہ ذکر خدا میں قبول نہیں، ہمیں وہ رسول نہیں چاہیے جو اپنی بیٹی علی کو دے رہا۔ یہ ہے میڈیا ہوا۔ اب اس کا توڑ اور حل بھی آپ کو نکالنا، یہ آپ کی مسجدیں، یا آپ کے امام باڑے، یا آپ کے لیکچر، یا آپ کی تقریر، لیکن آج نہیں، اب یہ باتیں پرسوں سے شروع ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج 21 رمضان کا دن، صبح کو جب امام حسن واپس آئے تو فجر کی اذان سے پہلے شہر میں آ چکے تھے۔ مسجد کوفہ سے فجر کی آواز جب بلند ہوئی، اذان فجر، تو علی دفن کیے جا چکے ہیں۔ آج کا پورا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ علی کی شہادت کی خبر پھیل رہی ہے، اور جہاں جہاں علی کی شہادت کی خبر جا رہی ہے، جاننے والے اور سمجھدار تو وہی جملہ کہتے ہیں جو حضرت عائشہ کی زبان میں بھی بے اختیار آ گئے، ذهب الفقه والعلم بموت علی ابن ابی طالب۔ آج علی نہیں مرے، آج دنیا سے علم اٹھ گیا، آج دنیا سے شریعت اٹھ گئی۔ حتی معاویہ کی زبان میں بھی ایسا ہی ایک جملہ آ گیا ملتا جلتا، لیکن جو اس کے برین واش تھے ان کی حالت یہ تھی کہ کہہ رہے ہم کو یقین ہی نہیں آتا، علی نہیں مارے۔ کیوں بھائی یقین کیوں نہیں آتا؟ ایک تو وہ وجہ ہو سکتی ہے جو جناب ام البنین نے حضرت عباس کے لیے کہی کہ بیٹا تو اتنا بہادر ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا، تجھے کون مار سکتا؟ کہ جو اس وقت جہاں جہاں تک 24 گھنٹے میں خبر پہنچی، لوگ کہہ رہے نہیں یہ خبر غلط ہے، یہ جو کوفے سے نیوز آئی ہے یہ صحیح نہیں۔ بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کی بہادری کی وجہ سے تمہیں یقین ہے؟ کہا یہ بات نہیں، خبر میں یہ ہے کہ علی مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے تب مارے گئے۔ علی کا نماز سے کیا تعلق، علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ اگر تم لوگ کہو کہ علی بازار میں مارے گئے تو ہم یقین کر لیں گے، کھیل کے میدان میں مارے گئے تو ہم یقین کر لیں گے، کسی قبرستان میں مارے گئے، مسجد سے علی کا کیا تعلق، نماز سے علی کا کیا تعلق؟ یہ خبر جھوٹی۔ اس کائنات میں ایک مسجد آج نہ ہوتی اگر علی کی تلوار نے اسلام کو نہ بچایا ہو۔ وہ بھولا بالا مسلمان کہہ رہا ہے کہ مسجد سے علی کا کیا تعلق، اور اس کے بعد جب کنفرم ہوا کہ مسجد میں مارے گئے تو معلوم ہے مسلمانوں خود سے کیا نتیجہ نکالا۔ ہوا یہ ہوگا، دیکھیں ابھی لوگ جیسا ان کو برین واش کیا گیا، ہوا یہ ہوگا کہ علی نے مسجد میں فورس انٹری کی ہوگی اور مسلمانوں نے روکنا کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں علی مارے گئے۔ یہ برین واش کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں مسجد سے علی کا کوئی تعلق نہیں، نماز سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ آج دنیا میں جو نماز ہے وہ علی کے صدقے میں، جو پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے وہ علی کے تو پہل جھکتی ہے، جو مسجد دنیا میں ہے وہ علی کی وجہ سے۔ مگر ایسے بھولے بھالے مسلمان، مگر یہ تو بات تھی عام برین واش مسلمانوں۔ اسی 21 رمضان کو حسن مصطفیٰ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا کوئی بوڑھا کھڑا ہوا زار و قطار ہو رہا۔ پتا چلا یہ خضر نبی ہیں جو علی کا مرثیہ علی کے گھر کے دروازے پہ پڑھ۔ یہ زینب کبریٰ ہیں، جب علی کے کمرے میں آج گئی 21 رمضان کو جبرائیل کا مرثیہ، جبرائیل کی فریاد اور جبرائیل کا ماتم ہی سنا۔ اور ذرا سوچی آج کا دن علی کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کتنا سخت دن ہوا ہوگا۔ مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، بیٹیاں گھر میں جاتی ہیں، باپ کا بستر دیکھتی ہیں تو باپ کس طرح سے یاد آتے ہیں۔ گھر کے باپ کبھی بھلائے نہیں جا سکتے، لیکن زینب کی نگاہ بستر پہ پڑی، باپ اور یاد آ گئے۔ کلثوم کی نگاہ بابا کے لباس پہ پڑی، باپ اور یاد آ گئے۔ اور پھر اندھیرا چھایا، رات کا وقت آیا، دن کے وقت تو بابا پھر بھی گھر کے باہر
خلافت کے کام نمٹاتے تھے، رات کو تو اپنی بیٹیوں کے پاس آتے تھے۔ آج کی رات زینب کی باری تھی جب بابا کو آنا تھا، اور زینب نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ہوگا بابا بیٹی تو آپ کا انتظار ہی کرتی رہی، آج تو آپ کو میرے گھر میں افطار کرنا تھا۔ ارے زینب کتنی بدقسمت رہی، بابا اس کے گھر مہمان نہ بن سکا۔ تڑپ تڑپ کے علی کی بیٹیاں علی کو یاد کر رہی ہیں، تڑپ تڑپ کے علی کے بیٹے علی کو یاد کر رہے۔ اے علی کے وارثوں، اے علی کے یتیموں، اے علی کی یتیم بچیوں، میں تمہارے غم کو ہلکا نہیں کر رہا، میں تمہارے ماتم کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا۔ تمہارا بابا مارا گیا، اسلام بھی یتیم ہوا، لیکن تم بھی یتیم ہوئے، پھر بھی یہ کہنے کو دل چاہتا ہے تمہاری یتیمی آئی مگر کس شان کے ساتھ آئی۔ گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہو، باپ کا نام لے رہے ہو، ہائے بابا کہہ کے فریاد کر رہے ہو۔ کسی پر یتیمی کربلا میں بھی آئی تھی، مگر وہ کیسی یتیمی تھی، بابا تو مارا گیا۔ سر چھپانے کے لیے خیمہ بھی نہیں ہے، جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیویاں بیٹھی ہیں۔ ارے ہائے بابا کہنے کی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ اگر زبان میں بابا کا لفظ آیا، یا پسرے ساتھ کے تماچے پڑیں گے، یا شمر کے کوڑے پڑیں گے۔ ارے اتنی یتیم حسین کے یتیموں نے اتنے مظالم برداشت کیے کہ جب ایک بار زینب نے کہا کلثوم بہن آؤ بچوں کو جمع تو کر لو، تو بچوں کو جمع کرنے علی کی بیٹیاں اندھیری رات میں نکلی۔ کہیں بچے رو رہے تھے لے کے آئیں، کہیں بچے سو رہے تھے لے کے آئیں، کہیں بچوں کے لاشیں بڑے تھے اٹھا کے لائیں۔ جب سب کو جمع کر لیا سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ آئے سکینہ کی یتیمی کی پہلی رات اور سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ گھبرا کے زینب نے کہا کلثوم تم فرات کی جانب جا کے سکینہ کو ڈھونڈو، میں مقتل کی جانب جاتی ہوں۔ دونوں بہنیں چلی۔ اللہ اللہ، یہ دن کی روشنی میں بھی کبھی اکیلے گھروں سے باہر نہ نکلی۔ آج رات کے اندھیرے میں کربلا کا جنگل ہے۔ جب زینب نے ایک بار آواز دی سکینہ، ارے کہاں ہو؟ سکینہ کا جواب تو پھر بھی نہ آیا۔ بے سر کے لاشے سے آواز آئی سکینہ آہستہ بولو۔ ارے بڑی مشکل سے زینب آہستہ بولو، بڑی مشکل سے میری سکینہ سوئی ہے۔ زینب نے دیکھا بھیا کا بے سر کا لاشا پڑا ہے اور پہلو میں سکینہ سو رہی ہے۔ ایک بار قریب گئی، سکینہ کو بیدار کیا۔ سکینہ گھر والوں کو چھوڑ کے جنگل میں کوئی نہیں سوتا۔ ننھی بچی نے تڑپ کے کہا مگر ابھی اماں میرا بابا بھی تو جنگل میں سو رہا ہے۔ نہیں سکینہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ ہاں اتنا بتا دو باپ کو پہچانا کیسے؟ پہچان چہرے سے ہوتی ہے، یہاں تو سر کاٹ لیا گیا۔ پہچان لباس سے ہوتی ہے، یہاں تو لباس لوٹ لیا گیا۔ کہا ابھی اماں جب شمر نے تماچے مارے میں نے فریاد کی بابا مجھے بچا لے۔ ایک بار اسی لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ، ارے سکینہ یہاں تیرا باپ آرام کر رہا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ مسجد کوفہ میں میرے مولا کی شہادت سے لے کے شام غریبہ گودال قتل گاہ کربلا میں آقا حسین کے اسیروں سے چھلنی لاشیں تک کا واسطہ۔ حسین اور علی کے ماننے والوں کو دنیا میں جہاں بھی، خاص طور پر جو لوگ آج کے دن بھی آج کی مجلس میں آ گئے، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے روزی کو، ذرائع کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ شہدائے لاہور کی اس قربانی کا واسطہ کہ ہم علی کا نام لیتے رہے، وہ خود علی کی بارگاہ میں آج پہنچ گئے۔ خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، ان میں ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے انہی مصائب کا، مشکل کشائے کائنات کی شہادت کا۔ علی دنیا سے گئے ہیں، علی کی مشکل کشائی دنیا سے نہیں گئی ہے۔ اس مجمع میں جتنے جو حاجت اور دعا لے کے بیٹھے ہیں ان سب کو واسطہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کے دن کا ان کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً آج کے شہداء کی مغفرت فرما۔ کریڈٹ کرنٹ کے زمانے میں علی کے چاہنے والوں کو ہر مالی پریشانی سے محفوظ فرما۔ علی کے چاہنے والوں کو اسلام کے راستے کے علاوہ اولاد کے ہر مصیبت، ہر داغ، ہر صدمے سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ آج مولا کائنات کی شہادت کے دن
جو ہم نے ابھی افطار کیا، جن لوگوں نے اس افطار کا اہتمام کیا، خداوندہ اس خانوادے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، پروردگار اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ حسب دستور۔ آج ہم جن کے مہمان تھے، جو دو تین خانوادے، اس خاندان ان خانوادوں کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس، مومنین اور مومنات، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل انواع کے مومنین و مومنات، خصوصا تمام شہداء اسلام و شہداء ملت، خاص طور پر لاہور کے اس واقعے میں اگر خدا نہ کرے ایسا ہی کوئی واقعات کسی اور خطے میں پیش آیا، ان تمام شہداء کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کراچی میں قوامی محاورہ ہے کہ 21 رمضان سمجھیے رمضان ختم ہو گئے، تو اب جو ہماری تقاریر ہوں گی انشاءاللہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہوں گی، یعنی 30 منٹ کا وقت میں آپ سے نہیں لے رہا ہوں، 40 منٹ کا وعدہ نہیں کرتا ہوں، 55 منٹ سے 60 منٹ میں، اور وہ بھی اس لیے میں نے آج تقریر کی کہ کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم 50 منٹ کی ڈرائیو کر کے آتے ہیں، 50 منٹ کی ڈرائیو کر کے جاتے ہیں، رینپ بند ہو تو 1 گھنٹہ لگ جاتا، اور آپ دیکھیں گے کہ افطار میں نہیں پہنچ پاتے، تقریر میں ضرور آتے ہیں، تو ہم تو آپ کو سننے آتے ہیں، اگر آپ ہی آدھے گھنٹے میں چلے جائیں تو سارا تو ہمارا آنے جانے کا۔ میں نے کہا چلے، ایک مومن پہلی رمضان کو ملے، ایک مومن 21 رمضان کو ملے، تو اب بیلنس ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ میں بہت مختصر تقریر بھی نہیں کروں گا، بہت لمبی تقریر بھی نہیں کروں گا، آپ حضرات بھی بہت تھکے ہوئے، کل اعمال بھی ہے، تو آئیے مختصر زیارت کے ذریعے سے آج کے مجلس کو مکمل کریں۔